نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے اور مال خرچ کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر دی ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی۔ ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس سے ایک دانے سے 700 دانے بن جائیں۔ پھر فرمایا یہ اجر ان کو ملے گا جو صدقہ دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، صدقہ دینے کے بعد اذیت نہیں پہنچاتے اور ریاکاری سے بھی صدقہ نہیں دیتے، ورنہ ریاکاری والوں کے صدقے کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک پتھر پر مٹی ہو اور بارش آئے اور مٹی کو بہا کر لے جائے، ایسے ہی ان کے صدقے کے اجر کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے مال دیتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو ایک اچھی جگہ پر ہو، بارش آئے تو پھل پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تیز نہ آئے ہلکی بارش آئے تب بھی اس کے لیے کافی ہے، وہ باغ پھل دیتا ہے۔ یعنی ہر حال میں پیسے زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں، جو بھی اللہ کے نام پہ دیں گے اخلاص کے ساتھ اللہ اجر دے گا ان کو۔ اور آخر میں جو کل ہم نے مثال پڑھی وہ یہ ہے، ایک آدمی کا ایک باغ ہو اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، بندہ بوڑھا ہو جائے، بچے چھوٹے ہوں، کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہ ہو، بس وہ ایک باغ ہی آمدن کا ذریعہ ہو، کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کا وہ باغ ضائع ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ایسے ہی تمہارے یہ جو اعمال ہیں یہی آخرت میں تمہارے کام آنے والے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نجات کا ذریعہ وہاں پہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے اعمال کو بچاؤ، ریاکاری سے بچاؤ، اور اسی طرح ایسے امور سے بچاؤ جن سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی اسی متعلق مزید ایک نصیحت کی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہو تو گھٹیا چیز خرچ نہ کرو، ناپاک اور حرام چیز خرچ نہ کرو، حلال چیز ہو اور عمدہ چیز اللہ کے نام پر دو۔ وہ اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، تم دو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے دو گے۔ آج دنیا میں اپنے ہاتھ سے اگر کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے دے کر جاؤ گے یہی کام آئے گی۔ ہمارے ہاں جب بچیوں کی شادی کی جاتی ہے کسی دور میں
کسی نے یہ رسم نکالی بھی سونا ساتھ دے دو، اس نے اپنے حساب سے صحیح سوچا بھی کسی مشکل وقت میں چلو کام آ جائے گا۔ اب یہ سونا سب سے بڑی مشکل بنا ہوا ہے، جس مشکل وقت میں کام کیا آئے گا، یہ سب سے بڑی مشکل بنا ہوا ہے۔ پہلے تو بنانا مشکل، اس کے بعد آگے لگانا نہیں ہے، یہ ساری زندگی سنبھال کے رکھنا ہے، ساری زندگی بس یہ مشکل وقت اس کا ماسی۔ ایک مریض بیمار تھا اور موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، تو یہ کیا ہوا جی، کہا جی شوگر بہت آئی ہوئی ہے، کہا ان کو انسولین لگاؤ نا، کہا نہیں جی وہ لگائیں تو پھر عادت پڑ جاتی ہے، اس لیے بھائی اب مرنے والا ہے تو اب مرنے کے بعد کون سی عادت پڑے گی، ابھی تو لگاؤ۔ یہ سونا بھی ہمارے لیے وہ انسولین بنا ہوا ہے کہ عادت پڑ جاتی ہے، خرچ نہیں کرتے جی ورنہ کل پھر خرچ کر لیں گے، پڑا رہے، یہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ جو بھی مشکلات ہوں اب کیا ہے، وہ سنبھال کے دنیا میں بھی استعمال نہیں کرتے، دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اللہ کے نام پہ بھی نہیں دیتے اور اس کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ الٹا وہ کیا ہے، گناہگار بھی ہو رہا ہے بندہ، وہ بچی جس کے پاس وہ سونا ہے وہ گناہگار بھی ہو رہی ہے۔ قربانی ایک مالیت ہے نا، قربانی اس پہ واجب تھی، اس نے نہ کبھی قربانی کی ہے، کیونکہ اس کو تو کھاتے میں لایا ہی نہیں ہے نا۔ کئی خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ لے رہی ہوتی ہیں، بیوہ ہو گئی جی، محتاج ہے جی، غریب ہے جی، ان کے پاس جی کچھ نہیں ہے جی، ان کو دو، اور یہ تو رکھا ہوا ہے نا، یہ تو مشکل وقت میں کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جو لے رہی ہیں وہ بھی ان کے لیے لینا جائز نہیں، کیونکہ ان کے پاس خود مالیت موجود ہے۔ الٹا ان پہ زکوٰۃ دینا لازم تھی، وہ بھی انہوں نے کوئی نہیں دی، ان پہ قربانی کرنی لازم تھی، وہ بھی انہوں نے کوئی نہیں کی، صدقہ خیرات کرنا تھا، وہ بھی انہوں نے کوئی نہیں کیا، اور دنیا میں بھی کوئی نہیں کھایا پیا، نہ دنیا ہاتھ آئی نہ اللہ کی رضا ہاتھ آئی۔ اب وہ خاتون فوت ہو گئی، اب جناب اس کا یہ زیور پڑا ہوا ہے، پھر اس کے وارث جو دیندار ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں چلو یار یہ مسجد دے دو، یہ کسی نیکی کے کام ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ بھائی ایک بات سمجھیے، وہ جو فرض زکوٰۃ تھی اس نے نہیں دی نا، آپ اگر سارے اٹھا کے مسجد میں دے دو نا، اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ اللہ نے فرض کیا ہوا تھا نا، وہ تو اس نے دیا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ پورا زیور اٹھا کے 20 تولے آپ دے دیں مسجد میں، جناب پوری مسجد کھڑی کر دیں، ٹھیک ہے، وہ جنہوں نے دیا ان کو ثواب ملے گا، لیکن جو فرض کا گناہ تھا وہ تو اس کے سر رہ گیا نا، اس کو زندگی ملی تھی 60 سال، اس نے نہیں کیا وہ فرض ادا۔ تو یہ باتیں سوچنے والی ہیں کہ ہم اگر اپنے ہاتھ سے آج کوئی دے کے جائیں گے نا اللہ کے راہ میں تو یہ ہمارے کام آئے گا۔ ہم نے سارا مرنے کے بعد سوچا ہوا ہے، بس صدقہ خیرات بھی کرنا ہے تو کوئی مرے اس کے بعد ہی کرنا ہے۔ ہمارے پنجاب میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور مولوی صاحب کی خدمت بھی ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں نا۔ اگر کوئی بندہ مر جائے نا، مولوی صاحب اس کے جناب وہ بسترے، اس کے وہ کپڑے، جوتے اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ مولوی صاحب کو دیتے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، ایک امام مسجد تھے، دوسرے سے ملے، انہوں نے کہا سناؤ بھائی کیسا گزارا چل رہا ہے؟ اس نے کہا یار کی پوچھی، مزہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا سال پورا ہوگا ایک بندہ مرا، صرف مرا ہی کوئی نہیں نہ بندہ، یعنی مولوی صاحب اس انتظار ہوتا کوئی مرے شالا نہ تھا تاکہ ساڈا کام نہ چلے گا۔ تو یہ مرنے کے بعد ہی سارے کام کرنے ہیں۔ کچھ اپنے ہاتھ سے دیجئے اور اپنے مال میں سے عمدہ دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے بہتر سے بہتر دیجئے۔ چوتھے پارے میں ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دیجئے تاکہ رب دیکھ کر خوش ہو کہ میری رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت صدقہ تیرا اللہ کی راہ میں کام آئے گا جب تجھے زندگی کی امید ہو اور تم موت کے دہانے پہ کھڑا ہے اور سانس اکھڑ رہی ہے، کہتا ہے جی فلانے کو اتنا دے دو، فلاں جگہ پہ اتنا دے دو۔ حضور فرماتے ہیں اب تو جا، اب سارے کر لیں گے، تیرا وقت اب ختم ہو گیا، تو اس سے پہلے دے، جب تیرے پاس اختیارات ہیں، جب تو اپنے مال کو استعمال کر سکتا ہے تو اس وقت استعمال کر، اپنے کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کر اور اپنے آخرت کے لیے بھی استعمال کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال نہیں سوائے 3 قسم کے،
ایک وہ جو کھایا اور ختم کیا، دوسرا وہ جو پہنا اور پرانا کیا، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے لیے اپنے لیے ذخیرہ بنایا۔ یہ 3 قسم کے مال تو ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، وہ لوگوں کا مال ہے۔ سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا نا، اما الدور فقط سکنت اما الاموال فقط قسمت، جو گھر تم نے بنائے تھے نا ان پہ قبضہ ہو گیا ہے، جاؤ نہ چھڑاؤ نہ اپنے قبضے۔ اما الاموال فقط قسمت، جو مال تم نے کمایا تھا لوگوں نے تقسیم کر لی ہے، ایک تھیلی کسی کو نہیں دیتے تھے، سارے کروڑوں روپے لوگوں نے تقسیم کر لیے، تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام پہ دیا بھی تو جو کسی کام کی چیز نہ، گھٹیا چیز، ردی چیز، چلو جی یہ جناب اللہ کے نام سے دے دو، اللہ فرماتے ہیں ارادہ بھی نہ کرو ایسی چیز کا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ خطاب کتنا خوبصورت ہے، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ، اپنے ہاتھ کی پاک کمائی اللہ کے نام پر خرچ کیا کرو، جو تم حلال کمائی کرو اس کو میرے نام پر دیا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی اپنی فصلوں میں سے میرے نام پر دیا کرو۔ گندم ہو جائے وہ اس میں سے اوشر نکالو، اور زمین میں سبزیاں ہو جائیں اللہ کے نام پر دو، پھل ہو جائیں وہ بھی اللہ کے نام پر دو، اور تم اگر ملازمت کرتے ہو جو تنخواہ ملے اپنی کمائی کی وہ اللہ کے نام پر دو، اپنے ہاتھوں کی کمائی اللہ کے نام پر دو، زمین سے نکلنے والی فصلیں بھی اللہ کے نام پر دو۔ اور آگے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اس لیے یہ جو تیمم ہے نا، وضو کی قائم مقام یا غسل کے قائم مقام، اس میں نیت فرض ہے۔ کیوں کہ یہ تیمم نام ہی ارادے کا ہے، ویسے بندہ پوری ٹرالی مٹی جو سٹ لوے پاک نہ ہو سی جب تک ارادہ نہیں کرے گا، تو یہاں پہ تیمم کا معنی ارادہ، نیت۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور خبیث گھٹیا چیز کا ارادہ بھی نہ کرو، دینا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نام پہ گھٹیا اور ردی چیز دے رہے ہو، فرمایا اس کا ارادہ بھی نہ کرو دینے کا، جب بھی دو اللہ کے نام پہ عمدہ چیز دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ہم نے کل پرسوں ڈبہ کھولا ماشاءاللہ، اس میں سے کم و بیش 1500-1600 روپیہ نکلا، جو 100 والے بچوں کے کھلونے والے نوٹ ہوتے ہیں مسجد سے، سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بچوں کا کھلونا نہیں ہوتا، وہ اوپر لکھا ہوا تھا بچوں کا کھیل، وہ جناب، اور پھٹے ہوئے نوٹ جن جو کسی کہیں چلتے نہیں ہیں، چلو اللہ کے نام دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ارادہ بھی نہ کرو میرے نام پہ گھٹیا چیز دینے کا، میرے نام پہ دینی ہے تو عمدہ چیز دو، ورنہ مت دو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی محتاجی نہیں۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور مت ارادہ کرو گھٹیا چیزوں کا اس سے جو تم خرچ کرتے ہو، گھٹیا چیزوں کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی۔ اور آگے اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات سمجھائی ہے، تو جو ہے سب حضرات کی، فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود گھٹیا چیز نہیں لیتے، دیو نا جناب پیسے اور سبزی فروٹ لو، اور وہ تک کے ہوئی خراب ڈال دو، تم دیکھ رہے ہو کہ خراب ہے، چلو نہ پتہ چلے وہ الگ بات، لیکن بندہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خراب ڈال ہے، لیتا ہے کوئی بھی نہیں لیتا۔ ایک ٹماٹر خراب ہو گیا، خاص کر آج کل کے دور میں ٹماٹر توبہ سبحان اللہ سونے کے بھاؤ بک رہے ہیں جناب، ایک ٹماٹر بھی اس میں اگر خراب آ جائے کوئی لیتا ہے؟ چن چن کے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم اپنا حق لیتے ہو، دیکھ دیکھ کر، چن چن کر، چھان بین کر کے، کوئی ان میں خراب نہیں ہونا چاہیے، اور ہر خراب چیز میرے نام پہ دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، تم خود نہیں لیتے گھٹیا چیز، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو اس میں۔ بعض دفعہ انسان دیکھ لیتا ہے یار اس نے خراب سیب ڈال دی ہیں، لیکن چھوڑو یار بس آئندہ نہیں لیں گے اس سے، اب کیا اس سے
کبھی کبھی بندہ اس طرح بد دلی سے لے لیتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی تھوڑی سی چیز بھی اگر خراب نہیں لیتے ہی نہیں ہو، اگر لو بھی تو انتہائی بد دلی سے لیتے ہو، تو میرے نام پہ ہر گھٹیا چیز دے دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خوشی سے قبول کرے گا. کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو بے شک اللہ غنی ہے، تعریفوں والا ہے. تم اپنی چیز گھٹیا نہیں لیتے ہو تو اس غنی کے نام پر گھٹیا چیزیں کیوں دیتے ہو؟ اتنا تو سوچو میں دے کس کے نام پر رہوں. یہ قربانی کی جانوروں کی جو شرائط ہے نا، کان کٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ عمدہ چیز دو، عمدہ چیز دو اللہ کے نام پر. گھٹیا چیزیں اللہ کے نام پر نہ دو. اللہ غنی ہے اور اللہ تعالیٰ غنی چیز، عمدہ چیز کو قبول فرماتے ہیں. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے یہ عمدہ چیز اللہ کے نام پہ دے دی تو اپنا کیا بنے گا؟ یار اپنا بھی تو گزارا کرنا ہے. جواب آیا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دیا تو خود کیا کرو گے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچنے دیتا میں دے کس کو رہا ہوں، دینے والے ہی کو دے رہا ہوں نا، وہ کئی گناہ کر کے واپس لوٹائے گا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے بے حیائی کے کاموں میں لوگ کس طرح پیسے لوٹا رہے ہو. گانے والا ہی آ جائے اس کے اوپر جناب وہ ایسے لوٹا رہے ہوتے، ناچنے والیوں پہ لوٹا رہے ہوتے. شیطان وہاں نہیں کہتا کہ نقصان ہو جائے گا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دینے پر شیطان فقر سے ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور شیطان کے مقابلے میں رحمان وہ اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہے اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. رب کہتا ہے تم میرے نام پر عمدہ چیزیں دیتے جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور اپنے فضل سے رزق میں بھی برکت عطا فرماؤں گا. اب تمہاری مرضی، شیطان کی باتوں میں آؤ یا رحمان کی باتوں پر یقین کرو. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اب فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، رحمان کی بات ماننی ہے یا شیطان کی بات ماننی ہے. حکمت سے فیصلے کرو، حکمت اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جو حکمت دیا گیا سمجھ جس کو آ گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے بہت بڑی خیر مل گئی. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کوئی نہیں کرتا سوائے عقل والوں کے. جو عقل والے ہیں وہی سوچیں گے شیطان ہمارا دشمن ہے، رحمان ہمارا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ارادہ بھی نہ کرو گھٹیا چیز کا اس سے خرچ کر جو تم خرچ کرتے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرتے ہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے تعریفوں والا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے یا وعدے دلاتا ہے فقر کے. وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے تمہیں بے حیائی کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وعدے دیتا ہے مغفرت کے اور فضل کے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے.
یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جو شخص حکمت دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، پس یقیناً وہ خیر کثیر دے دیا گیا، وما یذکر الا اولو الالباب، اور دھیان کوئی نہیں کرتا سوائے عقل والوں